اگر حالات آج یہاں تک پہنچے ہیں تو وفاقی وزراء اس کے اندر کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ آپ خود بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ملک چل کس طرح رہا ہے، اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہماری ریاست اس وقت کتنی کنفیوز ہے۔ کیا اس وقت جب آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے اس وقت مذہب کا معاملہ نہیں تھا؟ آپ اس وقت اس چیز کو استعمال کرنا چاہتے تھے اس وقت کی حکومت کے خلاف، تو آپ نے ڈٹ کے آپ نے کہا کہ جناب نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا حصہ نہ بیچ میں ڈالیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا نا، تو آج آپ کے یہ تمام تر معاملات کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، تحریک لبیک کا جو معاملہ ہے وہ اب تک آپ تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ شیخ رشید صاحب نے کل اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب پنجاب میں رینجرز کو بلا لیا گیا ہے اور 60 دن کے لیے ان کو یہ تمام تر اختیارات دیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کی دفعات بھی ایکٹیویٹ کر دی گئی ہیں اور پنجاب پولیس اب رینجرز کے انڈر جو ہے وہ کام کرے گی، اور بیسکلی رینجرز جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس کو اب ٹیکل کرنے کے لیے رینجرز جو ہے وہ میدان میں اترے گی اور اس معاملے کو سنبھالے گی۔ لیکن میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر حالات آج یہاں تک پہنچے ہیں تو وفاقی وزراء اس کے اندر کس حد تک ذمہ دار ہیں، اور ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ آج یہاں تک پہنچا ہے۔ اور یہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ یہ صرف اندازہ لگائیے کہ یہ یا تو خود بہت کنفیوز ہیں، یا یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آج اس نہج تک اگر یہ معاملات پہنچے ہیں تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں۔ میں 2 وفاقی وزراء کے بیانات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک خراب ہوا ہے۔ ایک موجودہ وفاقی وزیر ہیں اور ایک سابقہ وفاقی وزیر ہیں جو یہ ساری کنفیوژن پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب جو موجودہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور ایک ہیں سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب جن کو ابھی تک وزارت واپس تو نہیں ملی، البتہ قومی اسمبلی سے ان کو سینٹ کے اندر تو لے آئے لیکن ابھی تک ان کو وزارت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے بھی کل ایک بڑا حیران کن بیان دیا ہے، آپ خود بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ملک چل کس طرح رہا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ذرا شیخ رشید صاحب کے پاس آتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جناب 2 پریس کانفرنسیں کی ہیں، ایک 24 اکتوبر کو کی جس دن پاکستان اور بھارت کا میچ تھا، جب شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ دبئی سے واپس بلایا گیا کہ جناب واپس آئیں، یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور شیخ صاحب جو ہے وہ اس حالات کے اندر بھی جو ہے وہ میچ دیکھنے چلے گئے تھے۔ خیر ان کو وہاں سے وہ شارجہ گئے اور شارجہ سے فلائٹ پکڑ کے واپس آئے، کیونکہ شاید ان کو منسٹر آف انٹیریئر کو آئیڈیا نہیں تھا کہ معاملات کتنے سنگین ہیں۔ خیر یہ واپس آئے۔ 24 اکتوبر کو ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی اور اس کے بعد کل 27 اکتوبر کو ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ دونوں پریس کانفرنسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں پریس کانفرنسوں میں شیخ رشید صاحب کا لہجہ ہی بالکل مختلف ہے، اور آپ اس سے آئیڈیا لگائیے کہ یہ لوگ ذہنی طور پہ جو ہیں وہ کس حد تک کنفیوز ہیں۔ سب سے پہلے 24 اکتوبر کو یہ مذاکرات کر چکے تھے، 24 اکتوبر کو ہفتے والے دن یہ مذاکرات کر چکے تھے تحریک لبیک کے ساتھ، اور جب یہ مذاکرات کر کے واپس آئے تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تحریک لبیک کے حوالے سے، اور یہ کیا کیا تحریک لبیک کو دے کر آئے تھے، اس وقت ان کو دے کر آئے تھے، ان کو کیا کیا حکومت ہماری جو ہے وہ کیا کیا ان کو آفر کرا کے آئی تھی، ذرا سنیے گا۔ یہ طے پایا ہے کہ ہم منگل تک بدھ تک جو ہم نے دعا کی ہے اس میں میں نے منگل اور بدھ کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے کیسز جو ہیں وہ واپس بھی لیں گے اور شیڈیول 4 کو بھی دیکھیں گے۔ یہ آپ نے جناب ان کی بات سنی، یہ انہوں نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ جناب ہم ان کے کیسز بھی واپس لیں گے اور 4تھ شیڈیول کو بھی ہم دیکھیں گے۔ 4تھ شیڈیول بیسکلی ان کے تحریک لبیک کے کئی رہنما جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈالے ہوئے انہوں نے، تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم اس کو بھی دیکھیں گے، تو یہ آلریڈی آفر کروائے تھے۔ اچھا، دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آفر کروائی کہ جی ہم ان کے کیسز بھی واپس لیں گے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے جب 16 نومبر 2020 کو، یعنی پچھلے سال یہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے جو اس کی شق نمبر 4 ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے اسی حکومت نے یہی سب کو جو ہے تحریک لبیک کو آفر کروا دیا تھا کہ جی گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی الفور رہا کر دیا جائے گا،
اور بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا. یہ گھٹنے ٹیکے اس وقت تھے. انہوں نے 16 نومبر پچھلے سال انہوں نے گھٹنے ٹیکے تھے, اور 24 اکتوبر کو آ کے شیخ رشید صاحب نے ایک دفعہ دوبارہ گھٹنے ٹیک دیے تھے, یہ جا کے یہ آفر کروائے تھے. تو ایک تو ان کی یہ کنفیوژن ہے, اور اس کے بعد 27 تاریخ کو جب یہ آتے ہیں, یعنی کہ کل انہوں نے جب شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی, تو 24 اکتوبر کو جس تنظیم کے لوگوں کو یہ جو ان کے کیسز واپس لے رہے تھے, 27 تاریخ کو آ کے انہوں نے جناب ہمیں یہ اطلاع دی کہ یہ تنظیم جو ہے اب یہ ملیٹنٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, 3 دن کے اندر اندر یہ تنظیم ملیٹنٹ ہو چکی ہے. یہ 16 نومبر کو 2020 کو ملیٹنٹ نہیں تھی. اس کے بعد اس سال کے آغاز میں جب ایک دوسرا معاہدہ کیا, یہ تب ملیٹنٹ نہیں تھی. یہ 24 اکتوبر 2021 کو ملیٹنٹ نہیں تھی, لیکن 27 اکتوبر کو جا کے ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ تو ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. ان کو پہلے اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد 24 اکتوبر کو ہی انہوں نے شیخ رشید صاحب نے ایک اور مارکا مارا, اور اس کے اندر اب آپ ذرا غور سے سنیے گا اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہماری ریاست اس وقت کتنی کنفیوز ہے. کہ ایک جو کلدم تنظیم ہے وہ ہے کلدم, لیکن ہماری حکومت نے ان کو بین نہیں کیا ہوا. شیخ صاحب نے کیا فرمایا, ذرا سنیے گا. 2-3 دنوں میں, کیونکہ ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا, اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ, اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں. تو نہ ہم نے ادھر کیا ہوا ہے نہ ادھر کیا ہوا ہے. الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان پہ. ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے, سو ہمیں بہتری کی فضا کی طرف جانا چاہیے. کالعدم ہم نے کیا ہوا ہے, اس لیے لکھا جاتا. یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ جناب ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا, الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں, ہم سپریم کورٹ نہیں گئے, لیکن وہ کلعدم ہے اس لیے ہم نے ان کو کلعدم کیا ہوا ہے. اب آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, یہ اس تنظیم کے ساتھ ہینڈلنگ اپنی کر کس طرح رہے ہیں کہ حکومت کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم نے ان کو کلعدم کرنا ہے یا ہم نے ان کو بین کرنا ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اس کے بعد کل 27 اکتوبر کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب اب ہم نے رینجرز کو بلا لیا ہے, اب ہم نے رینجرز کو جو ہے وہ 60 دن کے لیے ہم نے ان کو تمام تر اختیارات دے دیے ہیں. اس پہ شیخ صاحب نے کیا فرمایا, اب ذرا یہ دیکھیے گا. میں قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں. یہ جناب انہوں نے کہا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہم نے رینجرز کو بلا لیے اور رینجرز آ کے جو ہے وہ سارے معاملات سنبھالے گی. لیکن 24 اکتوبر کو 3 دن پہلے جب ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر ڈنڈا چلے گا یا کیا ہوگا, اس دن شیخ صاحب نے کیا فرمایا تھا, اب ذرا یہ دیکھیے گا. ریاست نے ڈنڈا نہیں چلایا, ریاست کا کام ڈنڈا چلانا نہیں ہے. اتنے کیمروں کے آگے ڈنڈا چل سکتا ہے جی. تو جناب 3 دن پہلے تک شیخ صاحب آپ کو یہ تعویلیں دے رہے تھے کہ نہیں ڈنڈا نہیں چل سکتا. ڈنڈا کس طرح چل سکتا ہے, ریاست کا کام ڈنڈا چلانا تھوڑی ہے, اتنے کیمروں کے سامنے آپ ڈنڈا کس طرح چلائیں گے. لیکن 3 دن کے بعد شیخ صاحب, اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ 24 تاریخ کو ہی یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے معاملات جو ہیں ان کے کافی حد تک سیٹل ہو گئے, آپ یہ کنٹینر وغیرہ سارے ہٹا لیں, پنڈی کے یہاں پہ جو رستے شستے بلاک کیے ہوئے ان کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں, آنے جانے دیں لوگوں کو, اور بس یہ منگل تک یا بدھ تک جو ہے یہ سارے معاملات طے پا جائیں گے. لیکن اس کے بعد یہ بدھ والے دن آ کے یہ فرماتے ہیں کہ جناب اب ہمیں جو ہے وہ رینجرز کو بلانا پڑے گا. تو یہ ان کی ساری صورتحال ہے. اچھا اس کے بعد اس سے پہلے جب مسلم لیگ نون کے دور کے اندر جو ہے وہ یہی سب کچھ ہو رہا تھا, سب کچھ یہی بالکل اسی طرح ہی سب کچھ ریپیٹ, یہ آپ سمجھ لیں کہ ریپیٹ کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت شیخ صاحب اپوزیشن میں تھے, اور اس وقت جاہو جلال کیا تھا اور غصہ کتنا تھا اور لوگوں کو نکالنے کی کیا باتیں ہو رہی تھیں. ویسے تو یہ اپنے جلسوں کے اندر یہ بھی کہہ چکے ہیں جلا دو گرا دو اور میں اس پارلیمنٹ کو آگ لگا دوں گا, یہ شیخ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے. تو اس وقت انہوں نے کیا بیانات دیے تھے, اب ذرا یہ دیکھیے گا. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں, ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی, عقل کے ناخن لے لیں, ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی, یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے, اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے. ہم مر مٹیں گے.
یہ جناب یہ شیخ رشید صاحب تھے، یہ پچھلے دور حکومت میں جب مطلب پوری طرح تمام تر جو افیلیشنز تھیں وہ اس کے ساتھ تھیں۔ اچھا، کل اپنی جو پریس کانفرنس کی ہے تو وزیر داخلہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو جو میں پہلے کہہ رہا تھا وہ شاید غلط ہے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ جناب یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے اور یہ چھٹی دفعہ آ رہے ہیں۔ کل انہوں نے کیا فرمایا، اب ذرا یہ دیکھیے گا۔ یہ پڑھا لکھا ملک بھی ہے، یہاں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چھٹی دفعہ آ رہے ہیں اور ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک کے مسائل کیسے ہیں، اور یہ مذہب کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے شیخ صاحب کی گفتگو سنی کہ جناب یہ چھٹی دفعہ آ رہے ہیں، ملک کے حالات کیسے ہیں، یہ مذہب کے جھنڈے تلے آئے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہے۔ تو جناب یہ پہلے جب مذہب کے جھنڈے تلے آ رہے تھے تب آپ کو آئیڈیا نہیں تھا؟ یہ 6 دفعہ جو پہلے اس سے یہ چھٹی دفعہ آئے نا، یہ جو پہلے 5 دفعہ نکلے تھے اس وقت کس لیے نکلے تھے؟ کیا اس وقت مذہب کے تلے نہیں نکلے تھے؟ کیا اس وقت جب آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے اس وقت مذہب کا معاملہ نہیں تھا؟ مذہب کا معاملہ تب بھی تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ آپ اس وقت تھے اپوزیشن میں، آپ اس وقت اس چیز کو استعمال کرنا چاہتے تھے اس وقت کی حکومت کے خلاف، تو آپ نے ڈٹ کے آپ نے کہا کہ جناب نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا حصہ نہ بیچ میں ڈالیں، اور جب ایک موومنٹ چل رہی ہے تو آئیے اپنا حصہ بھی ڈال لیں۔ لیکن آج جب آپ حکومت کے اندر آئے ہیں اور وہی حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو اب جا کے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ نہیں، یہ چھٹی دفعہ آ رہے ہیں اور یہ ملک جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کنفیوژن، یا تو خود کنفیوز ہیں یا لوگوں کو ایکچولی کنفیوز کر رہے ہیں۔ اور جب صحافی آپ سے سوال کرتا ہے کہ جناب یہ آپ تو خود ان کو سپورٹ کرتے رہے، تو یہ فرماتے ہیں نہیں میں نے کبھی حمایت کی نہیں، میں نے تو کبھی بھی حمایت نہیں کی، میں تو کبھی ان کے اس کے اندر جلسوں کے اندر یا جلوسوں کے اندر نہیں گیا۔ آپ واقعی نہیں گئے، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ویڈیو پیغامات جاری کر کے ان کو اسی طرح آپ نے سپورٹ کیا تھا۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ تو بات ہوگی شیخ رشید صاحب کی۔ ابھی میں شیخ صاحب کے لیے واپس بھی آتا ہوں۔ فیصل واڈا صاحب بہت قریب ہے عمران خان صاحب کے، بہت ہی زیادہ، مطلب فیصل واڈا صاحب کے لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جتنا اپنے اصولوں کو ٹویسٹ کیا ہے، جتنا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے اصولوں کو انہوں نے توڑا ہے، میرے خیال میں شاید کم ہی لوگوں کی مثال ملتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کو اتنی فیور کی ہو۔ کل ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے 2 انکشافات کیے۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ ایگریمنٹ یہ جو ہوا تھا، یہ بیسیکلی ایگریمنٹ، جس ایگریمنٹ کی بات کر رہی ہیں آپ کی اسکرین پہ، 16 نومبر 2020 کا یہ ایگریمنٹ ہے، جس کے اندر بیسیکلی سب سے پہلی دفعہ اس وقت کی ہماری جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ، وہ پیر نور الحق قادری اور عامر احمد جو کمشنر اسلام آباد تھے، یہ ان کے سگنیچرز ہیں۔ تو انہوں نے اس معاہدے کے اوپر سائن کیا تھا اور اس معاہدے کے اندر انہوں نے لکھا تھا جی حکومت جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کر دے گی۔ فیصل واڈا صاحب نے اس حوالے سے کیا انکشافات کیے ہیں ندیم ملک صاحب کے کل شو کے اندر، دیکھیے گا ذرا۔ ایک تو وہ ایگریمنٹ رانگ ایگریمنٹ سائن ہوا، غلط ہو، بالکل غلط ایگریمنٹ۔ میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں، ندیم ملک صاحب یاد دیں، پی ایم واز ناٹ انفارمڈ، پی ایم کا کنسنٹ اس میں نہیں تھا۔ یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایگریمنٹ ہی غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جی پی ایم کو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، اور وزراء جو گئے ہوئے تھے یہ وہ جواب دیں، انہوں نے سائن کیے ہیں اس معاہدے کے اوپر، تو وہ جا کے جو ہے وہ اس کے اوپر رپورٹ کریں۔ اب آپ ذرا اس بات سے صرف اندازہ لگائیے کہ 1 منٹ کے لیے، میں ابھی ویسے بائی دا وے یہ فیصل واڈا صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا، لیکن آپ صرف 1 منٹ کے لیے اندازہ لگائیے کہ ملک کے اندر اس حد تک سنگین حالات چل رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا، پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ساری چیز سے باہر تھا۔ وفاقی وزراء، ملک کے وفاقی وزراء، اور بائی دا وے یہ جو سگنیچرز آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں تو 2 وفاقی وزیر کے سائن ہیں۔ اسی معاہدے کو لے کے آگے چل کے اس سال کے آغاز کے اندر اپریل کے اندر دوبارہ ایک اور معاہدہ ہوتا ہے، دوبارہ نور الحق قادری کے اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں، شیخ رشید صاحب جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں وہ بھی سائن کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے 16 نومبر 2020 کو جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ فیصل واڈا صاحب ہمیں فرما رہے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا، ملک کے وزیر اعظم جو تھے وہ آن بورڈ نہیں تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد یہ جو اس اپریل 2021 کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے والے دن ایک بل پیش کیا گیا تھا اسمبلی کے اندر۔ اسمبلی کے اندر بل پیش کیا جاتا ہے اور ملک کے وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب اسے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پتہ کیا بات ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے،
اور فیصل واڈا صاحب کا جھوٹ میں ابھی آپ کو بے نقاب کر کے دکھاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس حد تک لوگوں کو, یہ ایکچولی چکر پتا کیا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان کے سامنے جو ڈال دیں گے نا یہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر لیں گے, یہ کہہ دیں گے ہاں یار ان کی تو عقل ہی نہیں ہے. یہ بیسکلی لوگوں کی جو مینٹل لیول ہے نا, یہ اس کا انسلٹ ہے. یہ ایک عام پبلک کا, عام ووٹر کی انسلٹ ہے. یہ ان لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی رکھ دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اس کو ایبزارب کر لیں گے, یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ملک کے وزیر اعظم کو کچھ نہیں پتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طرح. یہ ڈان اخبار کی خبر ہے. یہ ڈان نے رپورٹ کیا تھا 17 نومبر 2020 کو. 16 نومبر 2020 کو معاہدہ ہوتا ہے. اگلے دن 17 نومبر کو ڈان اس کو رپورٹ کرتا ہے. اس کی ہیڈ لائن ہے ٹی ایل پی کلیمز گورنمنٹ ایکسپٹڈ آل اٹس ڈیمانڈز. اور گورنمنٹ نے کر بھی لی تھی, آپ کے سامنے ہے کہ معاہدے کے اوپر سگنیچر ہو گئے تھے. اس پہ آپ نیچے آئیے اور نیچے جا کے ڈان رپورٹ کرتا ہے کہ جی اس سلسلے میں کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے. تو آگے چل کے ایک پیراگراف ہے, اس کے اندر نور الحق قادری جو وزیر مذہبی امور ہیں, جن کے سگنیچر تھے 16 نومبر کو, ڈان ان سے رابطہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈان پھر رپورٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹ الفاظ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. When contacted, start کرتے ہیں. Mr. Qadri had been tasked with holding negotiations with TLP leadership. نور الحق قادری, ظاہری بات ان کو ٹاسک ملا تھا کہ یہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کے ساتھ معاہدہ آپس میں گفتگو کریں. Mr. Qadri had been tasked with holding negotiations with TLP leadership. When contacted, Mr. Qadri said he was in Lahore when the PM called him. وزیر اعظم نے ان کو کال کیا, نور الحق قادری کو, and both discussed the agenda. دونوں کے درمیان آپس میں بات چیت ہوئی ہے. He expressed the hope that an agreement with the TLP would be signed, after which the protesters would disperse soon. انہوں نے کہا کہ جی میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے اور اس بارے میں ہم نے ایجنڈا ڈسکس کیا ہے, اور ہی ایکسپریسڈ ہوپ کہ ایگریمنٹ ہو جائے گا, جلدی ایگریمنٹ ہو جائے گا ان کے ساتھ, اور اس کے بعد پروٹیسٹرز جو ہیں وہ چلے جائیں گے. یعنی ٹی ایل پی کے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ چلے جائیں گے. سو بیسکلی وزیر اعظم آن بورڈ تھے, نور الحق قادری ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, نور الحق قادری ان کو سب کچھ بتا رہے تھے. میں تو خیر اگر یہ نہ بھی ہو یہ خبر, آپ ایک منٹ کے لیے اپنے دماغ میں یہ ایزیوم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, وہ جا کے ایک جماعت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے, اور ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا انٹرسٹنگ بات ایک اور, میں اب آپ کو ایک اور بھی انفارمیشن دوں کہ یہ جو سگنیچر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ سگنیچر ہوئے ہیں. اس وقت جب یہ نومبر 2020 میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, تو اس وقت جو مشیر داخلہ تھے وہ تھے شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب مشیر داخلہ تھے, وہ بھی ان نیگوسیشنز کا حصہ تھے جب یہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. تو دو وزیر ایک مشیر اس سارے معاملے کے اندر جا کے ڈسکس کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایکچولی پتہ کیا ہے, یہ فیصل واڈا صاحب نے کیا کوشش کی ہے. یہ فیصل واڈا صاحب نے ایک تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے, دوسرا انہوں نے پتہ کیا کیا, وہ ٹپکل وہی پرانا فارمولا, میں پہلے بھی اس پہ ویلاگ کر چکا ہوں. ایک منٹ میں عمران خان نے تو کٹ کے سائڈ تے کرو نا, عمران خان کو بیچ میں سے نکال دے. عمران خان کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. عثمان بزدار لگایا ہے, عثمان بزدار کام نہیں کر رہا, عثمان بزدار بہت نااہل ہے, پنجاب صحیح طرح نہیں چل رہا. عثمان بزدار پہ ڈال دو, عمران خان پہ کچھ مت ڈالو, عمران خان کو سائڈ پہ کر دو. عثمان بزدار کو کس نے لگایا ہے یہ ڈسکس نہیں کرنا, اس پہ بات نہیں کرنی کہ عثمان بزدار کو لانے والا کون ہے. اگر ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, وزیر خزانہ سے جا کے سوال کر لو, عمران خان سے کچھ مت کہو. عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بیسکلی فیصل واڈا صاحب کی کوشش ہے, وہ ٹو بی مور لوئل دین دا کنگ. ٹھیک ہے, کہ عمران خان صاحب تو ہے ہی نہیں, عمران خان صاحب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے سارے معاملے کے اندر, ان کو اٹھا کے کرو سائڈ پہ, سارا کا سارا اٹھا کے ڈال دو وزیروں کے اوپر. یہ وہی فیصل واڈا صاحب ہیں جنہوں نے ایک دفعہ جہانگیر ترین صاحب کے پورے گروپ کے لیے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ٹھیک ہے, آج وہی تڑیاں لگانے والے, وہ جہانگیر ترین کے لوگوں کو تو تڑی چلتی ہے نا, ایک ایس ایچ او کی مار ہے, لیکن یہی ایس ایچ او آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے, اور آپ کو اب رینجز بلانی پڑی. اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس مذہب کارڈ کو تب تک استعمال کیا جب تک استعمال ہو سکتا تھا, جب تک نون لیگ کی حکومت تھی تب تک استعمال ہو سکتا تھا. آج جب یہی مذہب کارڈ آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا ہے تو اب تکلیف ہوئی ہے, اب پتہ لگا کہ نہیں,
ہم اگر اس دن چاہے کاش ہم نے سیاست نہ کی ہوتی, کاش ہم نے اس دن سب کچھ نہ کیا ہوتا, یہ سارا کچھ ہم نے نہ کیا ہوتا تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. اور دوسری بات یہ, میں اب آپ کو ایک اور بھی اگزامپل دیتا ہوں. یہ تو بات ہوئی نا عمران خان صاحب کو بچانے کی. یہ جناب 26 نومبر 2017 معاہدہ آلریڈی ہو چکا ہوا تھا, نہیں سوری یہ بات ہے نون لیگ کے دور کی. عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس سٹیٹمنٹ کا جو لبے لباب ہے وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جی عمران خان ٹوڈے کالڈ فار امیڈیٹ ریزگنیشن آف پی ایم عباسی, شاہد خاقان عباسی, کہ جی اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب استعفیٰ دیں, اینڈ انٹیریئر منسٹر احسن اقبال بھی استعفیٰ دیں. The law minister should have taken responsibility and resigned much earlier. Khan said it was time the Sharif's puppet PM along with the interior minister resign at once as they have totally mishandled a situation that could have been dealt in a timely and prudent manner. The government's stated position was that they would make public the Zafar ul Haq committee report and punish guilty. This was also demanded by the CM Punjab. یہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دیں. معاملہ وہی تھا, یہی تحریک لبیک پاکستان اس وقت احتجاج کر رہی تھی, 2017 کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ بائی بیک ٹریکنگ آن ہز پوزیشن, اور بائی بیک ٹریکنگ یہ ابھی جو پہلے یو ٹرن مارے ہیں میں نے آپ کو سارے دکھائے تھے, اینڈ allowing the highly sensitive issue to fester and then conducted an operation that ended in this disaster and led to violence spreading across the country. The PM and Interior Minister have brought the country to a dangerous brink. Death and destruction have resulted across the country with people being killed, hundreds injured and public and private properties destroyed. ٹھیک ہے, بعد میں وہ بیسکلی وہی ساری چیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اس وقت کی حکومت یہ سب کچھ کر رہی تھی اور یہی ایکشنز لے رہی تھی جو آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب کر رہی ہے, رینجرز کو بلا رہی ہے, انہوں نے تو رینجرز کو بھی نہیں بلایا تھا, انہوں نے رینجرز کو بھی بلا لیا ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب نے شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال کے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا کہ جی آپ لوگوں نے یہ ایکشن کیوں لیا. یہ ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ, کہ جب اس وقت اگر نہ یہ سب کچھ کیا ہوتا, یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا نا, تو آج آپ کے یہ تمام تر معاملات کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب آپ نے پچھلے دور حکومت میں سب کچھ کیا تھا تو اس وقت کی حکومت کے اوپر آپ انگلیاں اٹھاتے تھے. آج جب آپ کو خود اس مذہب کارڈ کی حرارت کا احساس ہوا ہے نا, تو اب آپ کو سارے وہ ایکشن لینے پڑے, اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لیفٹ جائیں کہ رائٹ جائیں, کہ لیفٹ جائیں کہ رائٹ جائیں. آئی ہوپ, میں امید کرتا ہوں کہ اس سارے واقعے سے پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت نے اور ان کے وزراء نے کچھ سیکھا ہوگا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.